أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. تریدون، یہ استفہامیہ ہے. کیا، تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، ان، اس بات کا، تجعلوا للہ علیکم، کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف، سلطانا، دلیل، مبینہ، کھلی، واضح. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے. ان المنافقین، بے شک وہ لوگ جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفل، نیچے والے طبقے میں ہوں گے، من النار، جہنم کے. ولن تجد لہم، اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالی کے دین کو، واخلصوا دینہم، اور خالص بنایا انہوں نے اپنے دین کو، للہ، اللہ تعالی کے لیے. فاولئک، پس وہ لوگ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہی. کون سے لوگ؟ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور دین کو خالص کیا. تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا فاولئک، پس وہ لوگ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ، اور عن قریب اللہ انہیں دے گا. کس کو؟ المؤمنین، ایمان والوں کو. عن قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہے. وآمنتم، اور ایمان پر ڈٹے رہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، شاکرا، قدردان، علیما، جاننے والا. چلیں ترجمہ ہو گیا، ربط لکھیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بیان فرمائے ماقبل کی آیات میں. اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی نہ رکھنا. اگر تم نے کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی رکھی تو اس کی سزا یہی ہوگی جو انہیں ملے گی، تمہیں بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت رکھتے، جس سے دوستی رکھتا. جو کفار سے دوستی رکھے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا.
تو جو سزا پھر ان کی ہوگی، کفار کے ساتھ دوستی رکھنے والے کی سزا بھی وہی ہوگی۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو انہی میں سے، اور یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، یعنی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جو انگریزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو اپنا ہر عمل انگریز کے طرز عمل کے مطابق کرتے ہیں، معیشت میں، معاشرت میں، طرز زندگی میں، باقی چال چلن میں، اگر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر عاشر بھی انگریزوں کے ساتھ کروانے کے لیے تیار رہیں۔ ایک دل دو طرف نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے میں مسلمان بھی ہوں اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو کافروں کے ساتھ دوستی کبھی نہیں کرے گا، مسلمان ہوگا تو منافقوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوگی، اگر مسلمان ہے تو یہودیوں کے ساتھ اس کے یارانے نہیں ہوں گے، اگر مسلمان ہے تو عیسائیوں کے ساتھ اس کی دوستانہ تعلقات نہیں ہوں گے۔ مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے، دلی دوست مراد ہے۔ ہاں بظاہر ہمدردی غیر مسلموں کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن دلی دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ دلی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہو، کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کفار کے ساتھ دوستی کر کے ہمیں عزت مل جائے گی، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ عزت اور رزق کی تلاش میں کافروں کی طرف جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سلطنتیں، یہ بادشاہتیں، یہ وزارتیں، یہ عہدیداریاں، یہ سب عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، نہیں باقی رہیں گی۔ تو اس عارضی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے، کفار سے دوستیاں کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا حکم ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، کہیں کفار کے جراثیم ان کی دوستی سے تمہاری طرف منتقل نہ ہو جائیں۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو جو آدمی کافروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا ان کے ساتھ ہے، تعلقات یارانے دوستیاں ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ان والی عادتیں آئیں گی۔ پھر دوست اپنے دوست کی عادتوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، دوستی غلط ہوئی، انجام خراب ہوا۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کفار اور منافقوں کے ساتھ دوستی کرے، مرزائیوں یا رافضیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، جائز نہیں۔ تو میں کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ کا سری الزام اپنے اوپر قائم کر لو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کافر اور منافقوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی حجت تمہارے اوپر قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی سے تمہیں منع کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حجت قائم کریں گے، یہ حجت قائم کریں گے کہ دعویٰ تو تم ایمان کا کرتے تھے لیکن تمہاری دوستیاں کہاں تھیں؟ دوستیاں تمہاری میرے دشمنوں کے ساتھ تھیں، دعویٰ تمہارا ایمان کا تھا۔ اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، اور کفار کی دوستی سے کوئی نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ کفار کی دوستیوں سے نقصان ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔
انگریز نے تو بڑے وعدے دلائے تھے کہ ہم ہر ممکن پاکستان کا ساتھ دیں گے. جب 65 کی جنگ ہوئی تھی کس نے ساتھ دیا تھا؟ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مسلمانوں کے انہوں نے کب ساتھ دینے؟ فلسطین کے معاملے میں یہ کون سا ساتھ دے رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے سارا کچھ کر رہے ہیں. انسانی حقوق کی جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں وہ اپنے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اپنے کتے کے لیے بھی ان کے حقوق ہیں، لیکن مسلمان ایک نہیں لاکھوں مر جائیں خود مار اور مروا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی حقوق ان کے یہاں نہیں ہے. یہ تمہیں دھوکہ اور فریب دیتے ہیں دوستیوں کا، تم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمان ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ وہی منافقانہ سلوک اور رویے اختیار کیے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ دھوکے اور فریب کے ساتھ منافقت کرتے تھے تاکہ ہمیں مسلمانوں سے نقصان نہ ہو جائے، ہمیں کچھ کہیں نہ. آج کے دور کے کافر بھی، آج کے دور کا انگریز ان سے کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی منافقت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم آپ کے دوست ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. ان کے اندر سے سارے یارانے اور دوستیاں ہندوؤں کے ساتھ ہیں، آپس میں یہ ایک ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. 71 میں جنگ ہوئی، کون سا ساتھ دیا؟ بنگلہ دیش کی تقسیم انہوں نے خود کروائی، خود توڑا، کون سا ساتھ دیا؟ ابھی تک آپ ان سے واقف نہیں ہوئے، یا واقف ہیں لیکن جان بوجھ کر شرارت کرتے ہیں. واقف ہیں، پتہ ہے کہ انگریز ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اللہ کی بات جھوٹ تھوڑی ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ کے دوست نہیں بن سکتے. تو ان کی دوستی سے کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں ہے. اگلی آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پکی ٹھکی بات ہے، منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. اس طبقے کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا. دوزخ کے 7 طبقات ہیں، اوپر نیچے، سب سے نیچے والا جو طبقہ اس میں منافقین جائیں گے. ان کو سخت عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا یہ کھلے کافر تو کھلے ہیں، وہ تو سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، مسلمانوں سے فریب نہیں کر رہے. اور منافق کافر بھی ہیں، کافر ہونے کے باوجود مومنین سے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. جیسے کہ ذریت قادیانی کافر ہونے کے باوجود، مرتد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہو، تم مرزے پہ بھیجو لعنت، ہم تمہیں مسلمان کہہ دیں گے. لیکن جب تک تم مرزے کو اپنے گلے سے لگا کے رکھو گے تم اس کے مستحق نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جا سکے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ آپ سمجھیے بات کو. ایک آدمی ہے دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور کتے کا گوشت لوگوں پر بیچ رہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہوں، جو لے جانا چاہتے لے جائے. اور اس کے ساتھ دوسری دکان والا وہ بھی کتا گوشت کاٹ کے، کتے کا گوشت کاٹ کے رکھ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، جو چاہتا ہے لے جائے. بیچ دونوں کتے کا گوشت رہے ہیں. بڑا مجرم کون ہے؟ جو کتے کو بکرا کہہ کر بیچ رہے ہیں. یہ حال ہے مرزائیوں کا، اپنے کفر کو اسلام کہہ کر پیش کر رہے ہیں. اس لیے یہ بڑے مجرم ہیں. مجرم وہ بھی ہے
جو کتے کے گوشت کو کتے کا کہہ کے بیچ رہا ہے، لیکن دوسرا بڑا مجرم ہے جو کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچ رہا ہے۔ یہ کفر اور الحاد اور زندقہ کو اور ضلالت اور گمراہی کو اسلام کہہ کے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ قرآن کریم میں 3 لوگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور 2 لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں پہلے نمبر پر منافقین کا ذکر آپ نے اس آیت میں پڑھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق لوگ ہوں گے، تو معلوم ہو سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اصحاب مائدہ ہیں، یہ آگے سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے لگا ہے عن قریب، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کریں آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اترے، تو بہرحال پھر انہوں نے اس کی ناقدریاں کی تو ان کے لیے عذاب آیا۔ فرمائے فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ جان والوں میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا، ایسا عذاب دوں گا۔ اور تیسرا طبقہ آل فرعون، ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس بدبخت کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا، جس کی تیر تلوار سے کوئی نبی شہید ہو اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور جس بدبخت کو نبی نے قتل کیا، نبی نے اس کو مار دیا، اس کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا اور منافقین کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے آپ جو انہیں دوزخ سے نکال سکے، البتہ جو توبہ کریں، ہاں توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ استغفار اور استغفر اللہ، یہ توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ توبہ ہے، یہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جو کوتاہیاں ہو گئیں، فرائض واجبات چھوٹ گئے، ان کو ساتھ ساتھ پورا کریں، زکوٰۃ رہتی ہے پچھلے سالوں کی وہ ادا کریں، قربانیاں رہتی ہیں وہ کریں، اور فطرانے رہتے ہیں وہ ادا کریں، روزے رہتے ہیں وہ رکھیں، نمازیں رہتی ہیں وہ قضا پڑھیں، کسی کا قرض دینا ہے وہ اتاریں یا اس سے معاف کروائیں وغیرہ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس سے معافی مانگیں، یہ توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا وہ لوگ جو توبہ کر لیں ان میں سے، یعنی نفاق سے باز آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں اور دین الہی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، شک سے، نفاق سے، تذبذب سے دور رہیں، چھوڑ دیں اس کو، مکمل طور پر ایمان لائیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کا مقصد ہو، ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے نفاق سے توبہ کی، عقائد اور اعمال کو درست کیا، بغیر کسی تردد اور تذبذب کے دینی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اخلاص اور اچھی نیت سے اطاعت گزار بنے، تو ایسے لوگ فرمایا جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ اخلصوا دینہم، تو 4 لوگوں کا ذکر کیا نا یہاں پہ۔ نمبر 1 توبہ، نفاق سے توبہ، منافقت سے توبہ، کفر شرک سے توبہ۔ نمبر 2 عقائد اور اعمال کی اصلاح۔ نمبر 3 بغیر شک، تذبذب اور تردد کے دین کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور نمبر 4 اخلاص کے ساتھ اطاعت گزاری۔ تو یہ 4 لوگ کامیاب ہوں گے، ان کی توبہ قبول ہوگی، یہ جنتی ہوں گے۔ تو اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کیجئے، اخلاص کی اختیار کیجئے اس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مخلص کون ہے، یعنی اخلاص کرنے والا کون ہے؟ تو
اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس پر لوگوں کی تعریف کا طالب نہیں ہوتا، نیکی کا کام کرتا ہے اور اس پر لوگوں کی تعریف کا طالب کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ نہیں چاہتا، یہ آدمی اخلاص والے. اور یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے جن کا ایمان ریا اور نفاق سے پاک رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اجر عظیم ملے گا اور عن قریب انشاءاللہ اجر عظیم سے وہ سرفراز ہوں گے. اعتصام باللہ کا معنی کیا ہے؟ یہی مطلب ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہاں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. اعتصام باللہ کا معنی ہے کہ توحید پر ثابت قدم رہے، اللہ کی کتاب اور شریعت پہ جم گئے. جیسے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے. اخلاص پیدا فرمائیں. اخلاص اتنی اچھی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلاص والے کا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہے تو ڈھیروں اعمال بھی کریں کوئی فائدہ نہیں. اور فرمایا اگر خلوص ہو تو 1 درہم 100 درہم پر سبقت لے جاتا ہے. سبق 100 درہم، ایک آدمی نے بغیر اخلاص کے 100 دینار خرچ کیے، 100 درہم خرچ کیے، اور ایک نے اخلاص کے ساتھ 1 درہم خرچ کیا. کس کا ثواب زیادہ ہے؟ ایک والے کا. کیوں؟ اخلاص زیادہ ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاص انسان کو برائی سے روکتا ہے. فرمایا جنہوں نے توبہ کی ایسے لوگ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کس کے ساتھ ہوں گے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. ان کا حشر مخلص مومنین کے ساتھ ہوگا. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ تو انبیاء کو اس کی خواہش تھی. انبیاء یہ دعا فرماتے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دینا. والحقنی بالصالحین، اس لیے ہمارے بڑے بزرگ اکابرین وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ قبر کا پڑوس بھی نیک آدمی کو دینا. اس لیے قبرستان میں اگر ایک نیک بندہ ہو نا، اس پر جب رحمت برستی ہے تو سب پر ہی پڑتی ہے. نیک بندے پر جب رحمت برستی ہے تو سبھی پر پڑتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنے مردے کافروں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے، اور کافروں کے لیے بھی اجازت نہیں کہ اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں. ابھی 4-5 دن پہلے ایک شرارت کی مرزائیوں نے. یہ ادھر ایک گاؤں میں زبردستی گن پوائنٹ پر اپنے مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، اور مسلمانوں کو ڈنڈے مار مار کے لڑائیاں کر کر کے ان کے ساتھ، آدھے لوگ لڑائیاں مار رہے تھے اور آدھے اپنا مردہ دفن کر رہے تھے. اس لیے حکومت کو اس معاملے میں کردار ادا کرنا چاہیے. پڑوس کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہ دعا یاد کریں اور یہ دعا پڑھتی رہا کریں. میں پڑوس کی بات بتا رہا تھا. ارے شیخ مولانا سرفراز حسن صفتر صاحب رحمہ اللہ، جب ان کے انتقال ہوا 2007 میں یا 9 میں ہوا، شاید 7 میں ہوا، تو جب حضرت کا انتقال ہوا، جب حضرت کی تدفین ہو گئی، تو یہیں گجرانوالہ کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جس رات حضرت کو دفن کیا گیا اس قبرستان کے بچھو اور سانپ نکل کے جا رہے ہیں،
لائن لگی، خواب دیکھو انہوں نے، اس قبرستان سے سانپ اور بچھو نکل کے جا رہے ہیں، خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ پھر کسی تعبیر والے نے یہ بتایا کہ حضرت کو دفن کرنے کی وجہ سے اس پورے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کی برکت، زندگی میں تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ان آیات میں منافقین کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب خداوندی کا دار و مدار کفر اور نافرمانی پر ہے۔ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ فرمایا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو، اگر تم شکر ادا کرو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ کوئی تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اللہ بہت قدردان ہے اور دانا ہے، وہ تمہاری سب باتوں اور حرکتوں کو جانتے ہیں۔ فرمانبردار رہو گے اور شکر گزار بنو گے تو تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ عذاب نافرمان اور سرکش کو ہوتا ہے، متمرد کو ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قدردانی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دے رہا ہے۔ ابھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں، جب تک تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے آپ بیٹھی ہیں یہ اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں نکل کر ایک نیکی کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ 700 گنا۔ ایک آیت پڑھیں 700 بار پڑھنے کا ثواب ہے، ایک سبحان اللہ پڑھیں 700 بار پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں ہیں آپ لوگ، تو اس سے بڑی قدردانی اور کیا ہوگی؟ اپنے بندوں کو وہ سزا دے کر خوش نہیں ہوتا، اپنے بندوں سے وہ بہت محبت کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندے باغی نہ بنیں، بغاوتیں نہ کریں۔ جو سزا ملتی ہے بندوں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے ملتی ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پہ شرعی قوانین کا نفاذ ہو، شرعی قوانین کا نفاذ ہو۔ اگر خلاف ورزی کرے تو سزا ملے، کیونکہ انسان میں ملکیت بھی ہے، بہمیت بھی ہے، دونوں قوتیں ہیں، دونوں کی ہر وقت آپس میں کشمکش لڑائی لگی رہتی ہے۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے پھر جزائے عمل بھی ہو۔ اگر کوئی کہے کہ نماز کیوں فرض ہے، کوئی یہ پوچھتا ہے کہ نماز کیوں فرض ہے اور بدکاری کیوں حرام ہے، تو اس کو جواب یہ دیں کہ درندے کے لیے گوشت کھانا کیوں ضروری ہے اور گائے بکری کے لیے گھاس چرنا کیوں ضروری ہے؟ درندے کے لیے گوشت کھانا کیوں ضروری ہے اور گائے بکری کے لیے گھاس چرنا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے دونوں کی فطرت الگ الگ بنائی۔ اگر بکری گوشت کھانے لگ جائے تو کیا بن جائے گی؟ درندہ بن جائے گی نا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر دونوں فطرتیں ہیں، درندگی بھی ہے، بہمیت بھی ہے اور ملکیت بھی ہے۔ اس لیے انسان کی دونوں قوتیں لگی رہتی ہیں آپس میں، تو ملکیت غالب آنی چاہیے، بہمیت کو غالب نہ رکھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ شکر کی نعمت یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ انسان کو بھی شاکر بننا چاہیے، شکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب شکر کرے گا تو اللہ مزید عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قدردان ہے۔ جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مانو گے قدردان، کہ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اور اگر شکر کی نسبت بندے کی طرف ہو تو مانا ہوگا انسان اللہ کے احسانات کو یاد کر کے دل میں اس کی قدر کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ یہ شکر، شکر کی تعریف سمجھ آئی؟ جب بندے کی طرف نسبت ہو تو کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا بس شکر ہے، نہیں نہیں، پوری بات سمجھیں۔ بندے کی طرف نسبت ہو تو شکر کہا جاتا ہے اللہ کے احسانات کو، اس کے انعامات کو یاد کر کے دل میں اس کی قدر کرے، زبان سے اس کی تعریف کرے، الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، تلاوت کرے، اور اعضاء اور جوارح سے ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، یہ سب شکر میں داخل ہے۔ نماز پڑھتا نہیں صرف کہہ دیا اللہ تعالیٰ شکر، یہ شکر نہیں کر رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا ان تشکر یردہ لکم، ان تشکروا یردہ لکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر کبھی راضی کفر کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوں گے، شکر کرنے والوں سے اللہ راضی ہوں گے.